वाइसएफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। गुलबर्गा 23 अप्रैल 2025 बरोज़ बुध जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 3 अहम कारण मीटिंग्स का इनेकाद अमल में आया। पहली मीटिंग बाद नमाज असर 5:30 बजे महबूब नगर चौक फ्रेंड्स होटल के करीब। दूसरी मीटिंग बाद नमाज मगरिब 7 बजे टेपू चौक पर वाक़ सना होटल के करीब, जबकि तीसरी और आखिरी मीटिंग बाद नमाज ईशा 8:30 बजे हागरगा चौक पर मुनक्किद हुई। मीटिंग्स में लीडरान ने अवाम से खिताब करते हुए वक्फ जायदादों की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि वक्फ असासे कव्वाम की अमानत है और इनका सही इस्तेमाल और हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अवाम ने शिरकत करते हुए अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए वाइसएफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। मस्जिद का मामला है तो वो समझ रहे हैं कि ये मस्जिद की कमेटियों का मामला है, और अगर मामला मदारिस का हो, मदरसों का हो, तो वो समझ रहे हैं कि ये मदरसे की कमेटियों का मामला है। ईदगाहों का, सरायों का और मुसाफिर खानों का मामला हो तो लोग समझ रहे हैं कि ये उनका निजी मामला है, हमें उससे क्या लेना देना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप तमाम हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जिस तरीके से ज़कात देना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से ये बात भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान वक्फ की जायदादों की हिफाजत करे। अब सवाल ये है कि वक्फ कैसे कहते किसे हैं। शरई एतबार से अगर देखा जाए तो वक्फ के लुगत में अगर देखेंगे तो वक्फ के माने आते हैं रोकना, और अगर शरई एतबार से देखा जाए तो वक्फ कहते हैं उस चीज़ को या उस प्रॉपर्टी को जिसको अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए वक्फ किया गया हो, और उससे हासिल होने वाले मुनाफे को लोगों के लिए ख़ास कर दिया गया हो कि जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जो बेसहारा हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों की मदद की जाए उसके मुनाफे से। मैं मजम्मत करता हूँ पुरजोर अल्फाज में जो मासूमों की जान चली गई है। हम तमाम लोगों के मासूमों के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। वो जो भी बर्बरियत हुआ है हम उसकी कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। हमारा जो मकसद है, जॉइंट एक्शन कमेटी कार्नर मीटिंग्स कर रही है हर जगह जगह, उसका मकसद लोगों के सामने आने का भी इस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो इसके अंदर गैर ज़रूरी लाया गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि वक्फ है क्या। वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हिंदुस्तान में, गुलबर्गा में, ये तमाम की तमाम मुसलमानों की है। पहले आप ज़हन नशीन कर लीजिए, कोई आदमी को अगर किसी ने सवाल किया, हमारा गैर मजहब का आदमी, तो उसको डट के इसको जवाब देना है कि ये तमाम की तमाम जायदादें सिर्फ और मुसलमानों की है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है, और जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको बचाना भी मुसलमानों का ही जिम्मेदारी है, मुसलमानों का ही हक है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी मुसलमान जा रहे हैं, कहीं भी नजर डाल रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। जो मकसद के लिए वक्फ की जाती है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जिस मकसद के लिए जायदादें अपने कुर्बान की, यतीम खाने बनाए गए, मसाजिद बनाए गए, कब्रस्तानें बनाए गए, खानखाहें बनाई गई, ये तमाम के तमाम ये लिल्लाह के लिए। ये जायदादें सिर्फ अल्लाह की होती हैं। यहाँ पर न बेची जा सकती है, न जायदाद खरीदी जा सकती है। इसका साफ मतलब है जैसा कि दूसरी जायदाद हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यहाँ पर किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अलग बात है, कई जगह शरारतें हुई हैं, हमारे लोगों से गलतियां हुई हैं, ये गलतियों को निकालने का वक्त नहीं है। गलतियों को छुपाकर तमाम मुसलमानों ने हिंद को मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर काम करना है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी का यही पैगाम है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर हम लोग जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर जलसा आम भी होने जा रहा है। बस ज़्यादा वक्त ना लेते क्योंकि नमाज का वक्त करीब है। फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सना होटल के सामने आइए मगरिब के बाद इंशाअल्लाह, वहाँ पर भी हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर दर्ज है, और उसके साथ साथ वक्फ की इमलाक भी के हैसियत से वो भी दर्ज है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बिना पर वहाँ पर वो इबादत करने का इख्तियार हम लोगों को हासिल है। अब ये दोनों जो
قوانین ہیں وہاں سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ سے، کیونکہ وہ ASI میں درج ہے، وہ ہٹ گیا، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ASI میں جو بھی مسجدیں موجود ہیں وہ اب اوقاف کے دائرے سے وقف بورڈ میں موجود نہیں رہیں گے، یعنی کہ دونوں حیثیتیں جب ختم کر دی گئی ہیں تو کل کے روز یہی ASI ہمارے جامع مسجدوں کو، جو تاریخی جامع مسجدیں ہیں، ان کے اوپر تالا لگانے کا بھی کام کر سکتی ہے، اور ہم خواب غفلت میں ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہماری شریعت کا معاملہ ہے، ہمارے مسجدوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے قبرستان کا معاملہ ہے۔ ایسے کئی سارے نکات اس کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ گلبرگہ ہی نہیں، جہاں پر بھی احتجاج منظم ہو رہے ہیں اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ میں اب یہاں پر شرعی اعتبار سے کیا اس کی نوعیت ہے، وقف امینڈمنٹ بل جو اب قانون بن چکا ہے، دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر کے صدر جمہوریہ کے پاس سے پاس ہو کر کے اب سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی کو چلا ہے۔ ایک ایسا قانون جہاں پر انسانوں کو، یہ ملک کا قانون ہر دیش واسی کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی مذہبی پریکٹس کرنے کے لیے، اس کے تشخص کو، مذہبی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے آچار پرچار کے لیے یا اس کے مذہبی شعار کو باقی رکھنے کے لیے جو گارنٹی اس ملک کا قانون دیتا ہے، وہ گارنٹی کا کھلے انداز میں ختم کرنے کے مانند یہ قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تہ دل سے استقبال کرتا ہوں ٹیپو سلطان چوک پہ۔ انہوں نے اپنی جو پہل، جو لوگوں کو اویئر کرنے کے واسطے جو کارنر میٹنگز رکھی ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اعلان محلے کی طرف سے۔ میں آپ لوگوں کے بیچ میں 2 ورڈز بولنے کا مجھے موقع دیا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے طرف سے، اور میں الحمدللہ فخر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ممبر ہوں۔ آج لوگ آپ کے بیچ آئے ہیں تو کوئی ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، نہ ان کا کوئی پرسنل کام ہے، آئے ہیں تو دیش کے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے آئے ہیں، تو ہندوستان کے مسلمانوں کا، ان کا مستقبل بچانے کے لیے۔ دیکھیے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بہت سے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا گمان بھی ہے کہ بھئی BJP گورنمنٹ ہمارا کیا بنگا کرے گی، ایسے قانون لاتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ یہ بات سچ ہے، آنے والے دنوں میں ہندوستان میں کل بھی ڈیموکریسی تھی، آج بھی ڈیموکریسی ہے، انشاءاللہ کل بھی رہے گی۔ برحال یہ گمان بہت صحیح ہے، برحال گمان کے تحت ہم کو خاموش بھی نہیں بیٹھنا ہے اور نہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے۔ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا۔ آج کی یہ کارنر میٹنگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے، جب سے وقف ایکٹ بنا تب سے یہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں، ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں، ہم ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ یہ لوگوں کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ بیت المقدس خود وقف مسجد ملکیت تھی، تو وقف کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اور آج جو مودی حکومت نے وقف ایکٹ بنا کر صرف وقف کی جائیداد، ایک زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک قبرستان یا مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو مسجد ہے، یہ قبرستان ہے، یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس قبرستان سے میرے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ میں وہاں اس قبرستان سے، میرے والد سے، میرے دادا سے، میرے پردادا سے، تمام چیزوں سے میرے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ مسجد صرف ایک عمارت نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں سے میرے اسلامی
اسلامی عقیدہ جڑا ہوا ہے، میرے ایمانیت جڑی ہوئی ہے، یہ ان تمام چیزوں کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری باتیں اس کے اوپر آپ لوگوں سے کہنی ہے، بس آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کا مسئلہ جب کبھی بھی آئے گا، ہم جس طریقے سے CA/NRC میں اٹھتے تھے اسی طریقے سے وقت کے مسئلے میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ وقت اگر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ کے گھروں کو تالا ڈالا جائے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا کہیں گے؟ اگر ہمارے گھروں میں کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے گا اور انہیں تدفین کرنے کے لیے ہم قبرستانوں کو لے کر جائیں گے اور ہمیں حکومت وہاں پر روکے گی تو پھر ہم آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے جو نونہال بچے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان مدرسوں کو تالا ڈال دیا جائے گا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا کہیں گے؟ تو ہمیں اس کالے قانون کے خلاف جب تک لڑنا ہے تب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا۔ جس طریقے سے کسانوں نے لڑا تھا، جس طریقے سے کئی ایک لوگوں نے اپنی بات منوائی اور کالے قانون کو واپس کروایا، اور آج ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کالے قانون کے خلاف ہم سراپا احتجاج بن کر یہ بتائیں کہ ہم صرف وقف کو نہیں بلکہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سمویدھان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم ایک نظیر قائم کریں ہندوستان میں کہ جب کبھی بھی بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سمویدھان پر آنچ آتی ہے تو اس دیش کا مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے اور سراپا احتجاج بنتا ہے اور اس دیش کے سمویدھان کی رکشا کرتا ہے، اس دیش کی رکشا کرتا ہے، کیونکہ اس دیش کی آزادی کے لیے میرے اور آپ کے آبا اور اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کی قربانی دیں گے اور ہمارے وقت کو ہم بچائیں گے۔ یہ وقت صرف وقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگوں کی ہمارے لیے امانت ہے۔ اس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ امید قانون کا نام دے کر مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔